بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کے 5-6 نمبر رکوع کا آخری حصہ جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارے اس سلسلے کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کر شام کی طرف میدان تی، جس کو کہا جاتا ہے تی کا ریگستان، وادی سینا، اس میں لے کے آ گئے، تو اب تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائے تاکہ اس کی رہنمائی میں یہ قوم جو ہے وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں آ کے کوہ طور پہ یہاں چلا کاٹو 40 دن کا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دی جائے گی۔ تو پہلے 30 دن تھے، پھر بعد میں 10 دن بڑھا کر ان کو 40 دن کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور پھر کیا کیا تم نے اس کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں سے جانے کی دیر تھی کہ پیچھے سے تم نے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم اس کی عبادت کرنے لگے، اور تم ہو ہی ظالم، تم بڑے زیادتی کرنے والے اور ظلم کرنے والے ہو، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، فرمایا شرک جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظلم کرنے والے۔ تو یہ سامری نے وہ سونے کا ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ تقریباً ساری قوم اس کی عبادت میں لگ گئی سوائے حضرت ہارون اور آپ کے 12,000 ساتھیوں کے علاوہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ اتنا بڑا جرم ہوا، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پھر اس کے بعد بھی ہم نے تم سے کیا کر دیا؟ درگزر فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، ہمارے اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ تمہارا جرم تو یہ تھا کہ اسی وقت تمہارے اوپر عذاب مسلط کیا جاتا، تمہیں خاکستر بنا دیا جاتا، نیست و نابود کر دیا جاتا، تمہاری ہڈیاں بھی باقی نہ رہنے دی جاتی، لیکن کیا ہوا؟ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قرآن میں کتاب بھی عطا کی، یعنی تورات، اور فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت بھی ہم نے اس کو عطا کی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے کہ جو ہی آپ آستین سے ہاتھ باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکدار ہوتا، عصا کے ذریعے سے، عصا بھی معجزہ تھا کہ اسے پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اگر کسی چیز پہ مارتے، جیسا کہ پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، سمندر پہ مارا تو وہ درمیان سے پھٹ گیا۔ تو عصا، اور یہ چونکہ یہ بھی ہم نے دے کے بھیجے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے حق واضح ہو جائے اور باطل ذلیل ہو، تو یہ بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری خاطر دے کے بھیجا تھا لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور تمہیں سیدھی راہ کا اختیار جو ہے وہ جاننے میں آسانی ہو جائے۔ وَإِذْ آتَيْنَا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم تم نے ظلم کیا ہے، یعنی تم نے میرے بعد بچڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا کر کے تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی ہی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو خدا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس اپنے رب کے حضور توبہ کرو اور معافی مانگو۔ وہ سارے کے سارے راضی ہو گئے کہ ہم جو اپنے اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں اور اس کی جو بھی سزا اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو انہوں نے آگے طریقہ بیان کیا اس کی معافی کا، شرط کیا رکھے گی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس میں ہی ایک دوسرے کو قتل کرو، کیونکہ 12,000 نے
پوجا نہیں کی تھی اور باقی بنی اسرائیل نے پوجا کر لی تھی. تو کہا کہ جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے. تو اس طرح سے، اور یہ قتل کرنے والے بھی اپنے اپنے رشتہ داروں اور اپنے ساتھیوں کو قتل کریں. انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی رشتہ داروں کو وہ ایک دوسرے کو قتل کرے. ذالکم خیر لکم عند بارکم، اور تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم قتل کرو اور وہ اس کے لیے تیار ہوگا، اور ان کا جو قتل ہونے کے لیے تیار ہوگا وہ اپنے آپ کو خوشی سے پیش کرے گا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا، صبح سے شام تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا. 70,000 جو ہے وہ یہودی بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ قتل کر دیے گئے. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، مالک اس طرح تو یہ قوم ختم ہو جائے گی اور ہم کمزور ہو جائیں گے، کرم فرما اور ہمیں معافی عطا فرما دے. فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. اور پھر فرمایا کہ جو قتل کر دیے گئے وہ شہید ہو گئے اور جو بچ گئے ان کو معاف کر دیا گیا. انہ هو التواب الرحیم، وہ تو ہے توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. تو گویا یہ بھی ایک نعمت تھی کہ ہم نے پھر بھی تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں زندہ چھوڑ دیا، ورنہ تم خود اپنی وہ سزا منتخب کر چکے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً. اس کے بعد جو بچ گئے تو فرمایا کہ انہیں میری بارگاہ میں یہاں طور پہ لے کے آؤ ان کے چیدہ چیدہ لوگ، اور یہاں آ کے معافی طلب کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 جو ہے وہ ان میں سے افراد منتخب کیے اور ان کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے. تو ان سے کہ معافی لی جائے اللہ کے حضور. انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو 70 تھے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تب تک تیرے اوپر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم رب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے. تو یہ انہوں نے وہاں پہ ضد کر دی. اذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن، یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ لن نؤمن لک، ہم کبھی بھی تیرا یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اپنے رب کو واضح دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں بغیر پردے کے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بجھایا کہ بھائی یہ معاملہ درست نہیں ہے، لیکن وہ ضد پر اڑے رہے. تو پھر کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے حضور عرض کر دی. تو اس وقت پھر فرمایا کہ ایسا کرو طور پہ میں تجلی پھینکتا ہوں، اگر تم اس کو دیکھ لی تجلی تو سمجھ لینا کہ تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. تو اس وقت پھر کیا ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تم نے ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. جب وہ بجلی کڑکی تو یہ سارے کے سارے فوت ہو گئے، 70 کے 70 ہی جان سے جاتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا کے عرض کی کہ مالک میں بنی اسرائیل قوم کو کیا جا کے خبر دوں گا کہ میں کیا یہ معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، تو الہی ان کو زندہ فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر دوبارہ زندہ فرما دیا. تو فرمایا کہ یہ کچھ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اور ہم نے تمہیں مر جانے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیا، تمہیں اٹھا لیا. لعلکم تشکرون، ایسا کیوں کیا؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ بھی ہماری ایک نعمت تھی تم پر کہ ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ بھی کیا. اب یہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کے لے تو آئے، اب یہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو زبردستی لے کے، جب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہا تو پھر کیا ہے، جب کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے. اب یہ صحرا تھا، یہاں سایہ نہیں تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو یہ عرض کرنے لگے کہ یہاں دھوپ بہت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادل جو ہے وہ سائبان کی طرح ان کے اوپر تن دیا، اور وہ جدھر جاتے وہ بھی ان کے ساتھ جاتا اور وہ ان کے اوپر سایہ کرتا. اور پھر کیا تھا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اب کھانے کے لیے ان کے لیے من و سلوہ اتار دیا. من کہتے ہیں ایسی ایک شکر قسم کی ایک چیز تھی ترنجمین کہ جو ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک برستی اور جو ہے کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر جم جاتی اور یہ وہاں سے اتار لیتے. اور سلوہ جو ہے یہ ایک بٹیر طرح کا پرندہ تھا جو کہ جس کا شکار یہ بڑا پسند کرتے تھے. ہوا ان کو ان کے علاقے کی طرف لے آتی تو یہ اس کا شکار کرتے اور اس کو کھاتے. تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ بھی اتارا. اور کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہیں کہا کہ ہم نے جو تمہیں رزق دیا پاکیزہ اس میں سے کھاؤ.
وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور پھر بھی تم نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، تم نے جو ظلم کیا تھا اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا۔ کہ پھر یہ کہا گیا کہ یہ اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہفتے والے دن یہ نہیں من و سلوہ نہیں اترتا تھا، اور جمعے والے دن دگنا اتر آتا، زیادہ اترتا، اور انہیں کہا جاتا کہ ذخیرہ کر لو لیکن ایک دن کا ذخیرہ کرو، اس سے زیادہ کا ذخیرہ نہ کرنا۔ لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ ایک دن کا ذخیرہ کر لیتے، وہ بعد میں خراب ہو جاتا۔ تو اس وقت فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تم نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ تمہاری اس نافرمانی کی وجہ سے پھر من و سلوہ اترنا بند ہو گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا نَدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور پھر آگے فرمایا یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم جو چاہو، جتنا چاہو جو چاہو وہاں سے۔ یہ بعض نے کہا کہ یہ بستی جو ہے یہ بیت المقدس تھی، کہ اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کو فتح کر لو، اور پھر اس کے بعد جہاں سے چاہو تم پھل کھاؤ۔ اور ان سے یہ کہا گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس کے دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جھکے ہوئے داخل ہونا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور پھر یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یہ دعا کرتے ہوئے۔ حِطَّةٌ کا معنی یہ تھا کہ یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، میں تمہارے سارے خطاؤں کو معاف فرما دوں گا، وسنزید المحسنین، اور ہم تو نیکوکار لوگوں کو زیادہ اجر دیا کرتے ہیں، ان کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں نیکوکار لوگوں کے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا ظالموں نے، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، جو بات انہیں کہی گئی تھی انہوں نے ویسا نہ کیا بلکہ اس قول کو بدل لیا، اور وہ معنی جو اللہ نے نہیں لیا تھا وہ مراد لے کر اس سے کرنے لگے۔ ایک تو یہ کہ جو انہیں کہا گیا تھا کہ جھک کے سجدہ کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ سجدہ کا معنی جو وہ یہ لیا کہ سرین کو رگڑتے ہوئے، اپنی یعنی بیک جو ہے وہ پیٹھ رگڑتے ہوئے اس کے دروازے میں داخل ہوئے۔ ایک تو یہ انہوں نے زیادتی کی اور نافرمانی کی، اور دوسرا یہ ہے کہ حِطَّةٌ کا معنی جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا، تو انہوں نے اس کا معنی جو ہے وہ ایسا لفظ استعمال کرتے رہے جس کا معنی یہ تھا کہ بال کے اندر دانا ہو۔ تو حِطَّةٌ کا حالانکہ معنی یہ تھا کہ تم بخشش مانگتے ہیں ہم سے، اللہ سے۔ تو فرمایا فبدل الذین ظلموا، ظالموں نے اس بات کو بدل دیا اس سے قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی وہ اور کہنے لگے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، اور پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے پھر ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کر دیا ان کے فسق اور ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ پھر عذاب آیا ان کے اوپر ان کی نافرمانی، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو عذاب تھا بلا وجہ نہیں تھا، بما كانوا یفسقون، انہوں نے جو نافرمانی کی تھی ان کی نافرمانی کے سبب ہی ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر بلا وجہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہو، اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔